پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میخانہ۔ ماشاءاللہ جو جشن باغ میں سب سے زیادہ سخت ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے سامنے 3-4 بوتلیں پانی دیکھ رکھا ہے، اور قربان بھائی بار بار لے کے جا رہے تھے تاکہ تھوڑا نرمی رکھے نعت خوانوں پر، کیونکہ یہ پیارے نبی کے نعت خواں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کا آنا قبول فرمائے۔ اب جناب عظیمی صاحب تشریف لاتے ہیں اور اس پروگرام کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، جناب عظیمی صاحب۔ ماشاءاللہ محفل نعت، مقابلہ حسن نعت اپنے عروج کی طرف جا رہا ہے، اور الحمدللہ آپ لوگ آقا کی شان میں جو بھی خوبصورت شعر پڑھتا ہے تو اس کو داد بھی دے رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کی آوازیں بھی بلند ہو رہی ہیں ماشاءاللہ، اور یہی روحانی محفل کا ایک وتیرہ ہے کہ اس میں جب بھی کوئی اچھا شعر پڑھا جائے تو آپ کو جاگتے رہنا چاہیے، روحانی جسمانی طور پر آپ اپنی حاضری کا جو ثبوت دیں۔ اب میں چونکہ مہمان ہمارے کچھ لیٹ آئے ہیں، لیکن پھر بھی کیونکہ دور کا سفر ہے اور کچھ راستے میں پرابلم ہوا ان کے ساتھ، بہرحال میں بیلجیم سے تشریف لائے ہوئے اس روحانی قافلے کو سلسلہ عظیمیہ کے اس پلیٹ فارم مراقبہ ہال ہالینڈ کے اس پلیٹ فارم سے میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، بالخصوص چودھری پرویز لوثر صاحب جو کہ بیلجیم میں مسلم لیگ کاف کے صدر بھی ہیں، آج کی اس تقریب میں تشریف لائے، میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں۔ اور خاص طور پر ان کی عشق رسول کی بات میں اس طرح کروں گا کہ جب سے انہوں نے عظیمی مقابلہ حسن نعت سے متعلق سنا ہے تو انہوں نے اسی وقت سے کہا کہ جو نعت خواں پہلے نمبر پر آئے گا میری طرف سے بھی اضافی انعام ہوگا اس کو ماشاءاللہ۔ تو آج اس پروگرام میں جو نعت خواں پہلے نمبر پر آئے گا اس کے لیے چودھری پرویز لوثر صاحب نے TFT جو کہ 22 انچ کا ہے وہ اس کے لیے اس نعت خواں کے لیے اضافی انعام رکھا ہے۔ مراقبہ حال کی طرف سے پہلی، دوسری، تیسری پوزیشن پر آنے والے نعت خواں حضرات کو ایمبیسڈر صاحب کچھ ہی دیر بعد تشریف لائیں گے، وہ اپنی طرف سے اپنے دستے مبارک سے مراقبہ حال کی ٹرافی پیش کریں گے، لیکن اضافی انعام جو ہے وہ چودھری پرویز لوثر صاحب اپنے ہاتھوں سے پہلے انعام یافتہ نعت خواں کو خود پیش کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس پہ ہم کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کی آوازیں لگانی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ میں دوسری طرف دیکھتا ہوں تو شاہد محمود فاروقی صاحب جو کہ ایک اس قافلے کی، روحانی قافلے کی جو سربراہی کر رہے تھے، اس محفل میں تشریف رکھے ہوئے ہیں، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے دوستوں کو بیلجیم میں اس مقابلہ حسن نعت کے لیے، عظیمی مقابلہ حسن نعت کے لیے آپ نے لوگوں کو تیار کیا، موٹیویٹ کیا۔ اللہ رب العزت آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ ساتھ ساتھ میں ہمارے محترم علامہ مولانا حضرت انصر نورانی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، میں ان کو سلسلہ عظیمیہ کے پلیٹ فارم مراقبہ حال سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کی اس محفل میں انشاءاللہ حضرت کی نعت کے بغیر یہ محفل مکمل نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ آپ ان کی نعت سنیں گے، اور اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا۔ ساتھ ساتھ میں ہمارے ایک دوست ہیں مرتضی جونی، ان کی صاحبزادی سمینہ جونی نے یہ انعامات رکھے ہیں، اور یہ بھی انہی خوش نصیبوں کے لیے ہیں جنہوں نے اس مقابلے میں حصہ لیا۔ بے شک وہ نمبر نہیں لے سکے، پہلی دوسری پوزیشن پر نہیں آ سکے، لیکن اس کے باوجود ان کو ان قرآنی آیات پر فریم جو ہے ان کو تحفتاً پیش کی جائیں گی۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ. دیکھیں انعاموں کی جو آقا کی شان بیان کرے تو میں سمجھتا ہوں اس کو دنیا میں بھی انعام ملتا ہے اور آخرت میں بھی انعام ملتا ہے ماشاءاللہ. اور جنہوں نے بھی اس تقریب میں دامے درمے قدم سخن حصہ لیا، اللہ رب العزت ان کے حصے کو اپنے بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. ارشاد بخاری صاحب تشریف لائے ہیں ایک نئی حیثیت سے. میں ان سے متعلق بتانا چاہتا ہوں کہ ڈی ایم اسلام ٹیلی ویژن جو کہ 168 ممالک میں دیکھا جاتا ہے، وہ دین اسلام کی اشاعت میں تبلیغ میں بڑا اہم رول ادا کر رہا ہے. آج کی اس تقریب میں ارشاد بخاری صاحب ڈی ایم اسلام کے نمائندے کی حیثیت سے شرکت کر رہے ہیں. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ توقیر انجم صاحب جو کہ ہم وطن ایک رسالہ ہے جس کے چیف ایڈیٹر ارشاد بخاری صاحب ہیں، لیکن آج اس محفل میں ریکارڈنگ کے لیے توقیر انجم صاحب ایمسٹرڈم سے تشریف لائے. ہم وطن کے لیے میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں. اس کے علاوہ ہماری اس مجلس میں ہمیشہ جو ساؤنڈ جو ہے آپ کے سامنے آتا ہے، دیکھیں کتنی خوبصورت آواز اس میں بن کے آ رہی ہے. اور اس میں چھیدی صاحب کا بہت رول ہے. اور چھیدی بھائی چھیدی سعادت چھیدی جو ہیں، جب بھی ان کو ہم پکارتے تھے وہ الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر یہاں حاضر ہوتے اور اپنی خدمات پیش کرتے. میں سب سے درخواست کروں گا کہ چھیدی صاحب اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے. اور ان کے صاحبزادے سکرت چھیدی، فیروز چھیدی آج کی اس تقریب میں اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں. اللہ رب العزت ان کی خدمات کو بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. انعامات اور بھی ہیں، اور سب سے بڑا انعام جو مراقبہ حال کی طرف سے ہماری ٹیم کے لوگوں کو اور جنہوں نے اس میں بھرپور حصہ لیا، اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کیا، اور ان کو بھی جو ہے یہ انعام دیا جائے گا. اور یہ انعام سب سے بھاری انعام نبی پاک کی نسبت عظمیٰ سے ہم نے اس انعام کا نام، اس ایوارڈ کا نام رحمت للعالمین ایوارڈ رکھا ہے. انشاءاللہ یہ رحمت للعالمین ایوارڈ ان لوگوں کو جنہوں نے اس پروگرام کو سجانے میں سنوارنے میں محنت کی ہے ان کو بھی دیا جائے گا. اور جنہوں نے بین الممالک اپنی خدمات پیش کی ہیں سلسلہ عظیمیہ کے مراقبہ حال ہالینڈ کے لیے، ان کو بھی اس سے نوازا جائے گا. انشاءاللہ پروگرام جاری رہے گا. اور یہ رحمت للعالمین کا ایوارڈ یہاں رکھا ہوا ہے، انشاءاللہ یہ آپ تک پہنچے گا. میں بلا تاخیر قاری صاحب سے ایک بار پھر گزارش کروں گا کہ مقابلے کو جاری رکھیں، اور جو نعت خواں حضرات اس میں جنہوں نے نام لکھوائے ہیں اپنے ان کا نام دے کر اس مقابلے میں جو ہے ان کے نام کو پکار کر ان کو یہاں دعوت دیں. لیکن بالخصوص میں آپ سے ایک درخواست کروں گا. درخواست یہ ہے کہ جب کوئی نعت خواں، ویسے تو آقا کی شان میں جو بھی شعر ہے وہ سبھی اچھے ہیں، لیکن جو آپ کی دل کی گہرائیوں میں اتر جائے، آپ کی روح کو ٹچ کرے، تو اس پر آپ نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کی آوازیں ضرور لگانی ہے. اور اس سلسلے میں میں یہ بتلا دینا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں جو 5 منٹ کا وقت ہے، اگر کوئی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت لگائے گا تو اس وقت کو ہم روک لیں گے. آقا کی شان کو بلند ہونا چاہیے. ماشاءاللہ آئیے قاری صاحب. ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. حضرت گرامی اب ہالینڈ سے ضمیر احمد سر تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ رسالت مآب میں عقیدت کے پھول پیش کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، آشقان رسول. لاج رکھنا میری سرکار، لاج رکھنا
سرکار میں تمہارا سبحان اللہ، سبحان ہوں گو برا ہوں میں یا رسول اللہ میرے آقا سبحان اللہ، کہ ماشاء اللہ، مدت واہ واہ، سبحان ہوئی اللہ، ہے سبحان اللہ، میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے سبحان اللہ، تیری راہ میں اکھیاں سبحان اللہ، بچھاتے بچھاتے ماشاء اللہ، تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں سبحان اللہ، بڑے دن ہوئے گر سجاتے سجاتے میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے سبحان اللہ، میرا یہ ہے ایمان یہ میرا یقین ہے سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ سانا کوئی ہنسی ہے میرے مصطفیٰ سانا کوئی ہنسی ہے کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے کمر نے سبحان اللہ، کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے کمر نے سبحان اللہ، نکلتا ہے منہ کو چھپاتے چھپاتے میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے سبحان اللہ، میرے لب پہ مولا نہ کوئی صدا ہے فقط اس نکمے کی یہی صدا ہے میری سانس نکلے درے مصطفیٰ پہ میری سانس نکلے درے مصطفیٰ پہ غم دل نبی کو سناتے سناتے میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے یہ دل جب سے عشق نبی میں پڑا ہے نہ دن کی خبر ہے نہ شب کا پتہ ہے نہ دن کی خبر ہے نہ شب کا پتہ ہے کہ آقا اب تو بصارت بھی کم ہو گئی ہے کہ اب تو بصارت بھی کم ہو گئی ہے تیرے غم میں آنسو بہاتے بہاتے میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا وہ پل سے گزر جائے گا وجد کرتے
وہ پل سے گزر جائے گا وجد کرتے، نعرہ نبی کا لگاتے لگاتے میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے تیری حسرتوں میں، تیری چاہتوں میں، بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے۔ یہ مانا کہ ایک دن آنی قضا ہے، مگر دوستو تم سے یہ التجا ہے، مگر دوستو تم سے یہ التجا ہے کہ شہر محمد کی ہر ایک گلی سے، کہ شہر محمد کی ہر ایک گلی سے جنازہ اٹھانا گماتے گماتے، جنازہ اٹھانا گماتے گماتے میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے۔